السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، اس وقت ہم پھر ایک تاریخی مسجد میں آ چکے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو یہ مسجد اندر سے بھی دکھائیں گے۔ یہ مسجد بھی مدینہ منورہ میں ہی واقع ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ ابھی اندر سے دکھائیں گے، بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور ہم اندر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے نام کی وجہ یہ ہے مسجد قبلتین کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 18 ماہ تک، 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چاہت یہ تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں، تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دلی چاہت کو بھی پورا کیا اور تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ جس وقت تحویل قبلہ کا حکم آیا تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس مسجد میں موجود تھے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ ابھی جو آپ نے محراب دیکھا، یہ بیت اللہ کی طرف ہے، اور اس کے بالکل سامنے وہ مقام ہے جو بیت المقدس کی طرف ہے، یعنی مسلمان پہلے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ابھی ہم اس کی طرف کیمرہ کر رہے ہیں، اور اب ہم تھوڑی ہی دیر میں وہ مقام آپ کو دکھائیں گے، بلکہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو آپ کو سامنے اوپر ایک چھوٹا سا نشان نظر آ رہا ہے، ایک مسلح کے برابر، تو یہ پہلے والا قبلہ ہے، قبلے کا رخ ہے۔ پہلے مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو بالکل جو ہے اس کا الٹ ہو گیا۔ جو ہم نے پہلے محراب دیکھا ہے، جو بالکل اس کے سامنے ہے، تو مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ جو کہ یہاں پہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا، اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ باقی ماشاءاللہ عرب میں ہم نے دیکھا وہاں پہ کہ ان کی صرف یہ مشہور مساجد نہیں، بلکہ تمام مسجدیں عربوں کی بڑی خوبصورت ہیں، بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے ماشاءاللہ، اور مسجدیں آباد بھی ہیں نمازیوں کے لحاظ سے بھی۔ تو بہرحال ہم تحویل قبلہ کی بات کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142، 43 اور 44 میں اس طرح، 150 میں پھر اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے وقوف قسم کے لوگ آپ پر اعتراض کریں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے کی طرف، قبلے سے کیا کر دیا، پھیر دیا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب یعنی سارا جہان اللہ رب العزت کا ہی ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی صورت میں، اسی آیت کے بعد اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ اعزاز دیا کہ ان کو امت وسط یعنی امت اعتدال والی امت قرار دیا، اور فرمایا کہ بروز قیامت تم جو ہے ان لوگوں کے خلاف گواہی دو گے جو معاذ اللہ اپنے انبیاء کو جھٹلا چکے ہوں گے، کہیں گے یا باری تعالیٰ کہ انہوں نے ہم تک آپ کا دین نہیں پہنچایا، تو تم ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ انبیاء نے ان تک صحیح طور پر دین پہنچا دیا تھا۔ تو یہ اعزاز اللہ رب العزت جو ہے وہ امت محمدیہ کو دیں گے۔ اسی پر اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔